أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے رحمت رب کا، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس نے اپنے بندے پر کی، زکریا علیہ السلام پر۔ سورہ مریم کی خصوصیت ہے کہ اس کی پہلی صرف ایک آیت ہی کے اندر 5 حروف مقطعات کا اکٹھا ذکر ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ ان کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ مفسرین حضرات یہی نقطہ درج کر لیتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی حقیقی جو مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی مفسر ان کے مطالب لکھتے بھی ہیں تو وہ محض ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا مطلب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کفار جنہوں نے قرآن کے اوپر بڑے اعتراضات کیے تھے کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے، اس میں مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثالیں، عنکبوت اور مکڑی کی مثالیں، لیکن کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ الف لام میم، الف لام را، یہ قرآن کے اندر بے معنی حروف کیوں آ گئے؟ گویا کہ عربی کا یہ اسلوب ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس لیے کبھی ان حروف مقطعات کے اوپر کفار نے، عربی دانوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ جو صورتوں کے اوائل میں حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ سورہ مریم کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، مسلمان مکہ سے حبشہ گئے تو نجاشی بادشاہ ان کے وزراء کے سامنے جب بات کرنے کی نوبت آئی تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے اور ان کے وزراء کے سامنے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ جس وقت انہوں نے قرآن کو سنا، عیسائیوں نے قرآن کو سنا، ان کی دھاڑیاں آنسوؤں کے سے تر ہو گئیں، اور پھر نجاشی بادشاہ نے وہاں پر اہل ایمان کو امان بھی دیا، اور جو کفار گئے تھے کہ یہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو ان کفار کو نجاشی بادشاہ نے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام بھی نصیب کیا، اس نے اسی طرح واپس کر دیا کفار مکہ کو، اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، ان کو اپنے ملک میں پناہ دے دی۔ اور جس وقت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کو ان کے سامنے تلاوت کیا تو نجاشی کا یہ بھی تبصرہ تھا، اس نے کہا کہ یہ قرآن اور وہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، یعنی انجیل، دونوں ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ جو آدمی تورات کو، انجیل کو، زبور کو، قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے تمام کتابوں کے اندر آخرت کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں، تقدیر کی باتیں، ملائکہ کی باتیں، جنت دوزخ کی باتیں، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب کا منبع ایک ہے، یہ ایک ہی ذات نے ساری اتاری ہیں، تو سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ذکر رحمت رب کا، رحمت خاص کا، تیرے رب کی رحمت خاص کا ذکر ہے کہ جو رب کائنات نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر رحمت خاص کی۔ وہ رحمت خاص کیا تھی کہ بڑھاپے کے اندر کہ جب اولاد کا کوئی چانس نہیں رہا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگی، نہ صرف اللہ نے اولاد بھی دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا نام بھی رکھ کر کے دے دیا۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے، تو یہ اولاد، اس کو رحمت خاص، جب اولاد ہو، نیک اولاد ہو، اور وہ آگے چل کر کے نبی بھی بننے والا ہو، تو یہ رحمت خاص ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، مریم کی کفالت کرنے والے
یہی انسان ہے۔ جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ لیا تھا تو دل کے اندر ایک ہو اٹھ گئی تھی کہ جو رب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو کیا مجھے بے موسم کے بڑھاپے کے اندر اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا اور اللہ رب العالمین نے نہ صرف اولاد دی بلکہ اس کا نام بھی رکھ کر کے دے دیا۔ تو یہاں پر یہ ذکر کر دی۔ حدیث کے مطابق زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، نجار تھے، تھرکان تھے، وہ نجاری کا کام کیا کرتے تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنا رزق کا کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اذ نادى، جب پکارا رب، وہ اپنے رب کو ندان خفیہ، چپ کے۔ علماء نے یہ بات ذکر کر لی ہے کہ اللہ رب العالمین کو آدمی اونچے بھی پکار سکتا ہے اور نیچے بھی پکار سکتا ہے، اور جو نیچے پکارنا یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے، اس لیے کہ جب دل کے اندر انسان اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری کا اتنا اندیشہ نہیں ہوتا، اخلاص کی بات ہوتی ہے، دل کا تعلق ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک راستہ ہے، واسطہ ہے، تعلق ہے، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے، تو چپکے سے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے۔ دیکھیں مانگنے کا کیا انداز ہے، یہ بہترین انداز ہے کہ انسان اپنے عجز کا اظہار کر کے یا اللہ تو دینے والا تمہیں دے گا تمہیں، اور میری طاقت نہیں، بس میں کمزور ہوں۔ اب دیکھیں اظہار کس طرح کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اولادیں تو ان کو ملتی ہیں کہ جو جوان ہوتے ہیں، صحت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، بیوی بھی جوان ہوتی ہے اور بانجھ بھی نہیں ہوتی، اولادیں تو ان کو ملتی ہیں۔ اب اولاد کا ظاہری کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو انبیاء کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو کون کہہ دے گا وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ انسانوں کے اعتبار سے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے اعتبار سے تو ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جس وقت جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو اولاد دینا چاہے بغیر شوہر کے دے سکتا ہے، جیسے کہ مریم کو اولاد دے دی، شوہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا چاہے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے اندر کسی کو اولاد دینا چاہے، بانجھ عورت کو اولاد دینا چاہے تو دے سکتے، یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر اولاد دی، خود زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ ذکر کیا کریں، دیکھیں جب انسان اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ایسی عاجزی ہونی چاہیے، اپنے عجز کا اظہار ہے کہ اللہ انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس ہو، اور بھڑک اٹھائے میرا سر، شیبہ بڑھاپے کی سفیدی سے، جس طرح لکڑی ہوتی ہے آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ سفیدی کے ساتھ بھڑک اٹھے ہیں، اشارہ بڑھاپے سے کہ بال سارے کے سارے سفید ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی تم سے مانگا تو میں نامراد نہیں ہوا ہوں، جب بھی میں نے تم سے کوئی چیز مانگی ہے، اے اللہ تو نے میری دعاؤں کو سنا ہے، قبول کیا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میری یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تو حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک روایت میں فرمایا دعا ہی عبادت ہے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کا نور ہے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی ہے سوائے دعا کے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، جو لوگ مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں مانگتے تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک انسان مانگ رہا ہو پھر بھی نہ ملے تو یہی سمجھ لینا چاہیے ممکن ہے میری ادا مانگنے کی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آ رہی ہو، لہٰذا مایوس ہو کر، حدیث کا یہ مفہوم ہے، مایوس ہو کر کے دعاؤں کو ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ میں مانگتا ہوں اور ملتا ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ یہ حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، دعا کسی صورت کے اندر رد نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا رزق حلال کا ہو، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگنے والا ہو، کبائر سے بچنے والا ہو، اللہ کو ناراض نہ کر رکھا ہو، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں، نمبر 1 جو مانگتے وہ مل جاتا ہے، نمبر 2 جو مانگتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا، کوئی اور چیز مناسب سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے۔ بیٹی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیٹا مناسب سمجھتا ہے تو بیٹی نہیں دیتا، بیٹا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ جو مانگا وہ بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس کے اوپر دنیا میں کوئی بلا، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت کی وجہ سے اس تک بلا پہنچنے نہیں دیتا۔ اور چوتھی صورت اگر بلا پہنچ بھی جاتی ہے تو چوتھی صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا بطور عبادت کے ثواب کے ذخیرے کے طور پر آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آخرت میں نامہ اعمال کو دیکھے گا تو سوال کرے گا اللہ یہ کس نے کی، یہ تو میں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر تو مانگا کرتا تھا اور اس وقت تیری وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ تیرے لیے
بطور ثواب کے ذخیرے کے طور پر جمع کر دی گئیں۔ حدیث کا مفہوم ہے اس وقت حضرت انسان ارمان کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا اجر اور ثواب مجھ کو یہاں پر مل جاتا۔ دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں، سحری کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، افطاری کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ برابری آ جائے، انسان مانگے قبولیت کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑ رہی ہے اس وقت انسان دعا کرے قبول ہوتی ہے، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت مدت کے بعد اگر بارش ہو رہی ہے اور رحمت کی بارش ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کی رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس وقت انسان اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا تو دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر دعا کی قبولیت کا وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہر رات پچھلے پیر اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتا ہے اور خود اللہ پکارتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت رب کا، تیرے رب کی رحمت خاص کا، عبدہ جو اس نے اپنے بندے پر کی، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام پر، اس جب نادا اس نے پکارا رب اپنے رب کو ندان خفیہ چھپ کے قال کا رب میں رب انی وعن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس میرا سر بھڑک اٹھائے شیبہ بڑھاپے کی سفیدی سے، ولم اکن اور نہیں ہوا ہوں میں بے دعا کہ تو اس سے مانگ کر رب اے میرے پروردگار شقیہ کبھی نامراد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔